خرم ساگر یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا ذکر بلند کر دیں گے یا کر دیا جائے گا، بلکہ فرمایا کر دیا ہے۔ کب سے کر رہا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور کب تک بلند رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ موجود رہے گا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عمر کے متعلق بتایا کہ وہ اپنی عمر تو نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات کے چوتھے پردہ میں 70,000 سال بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے، اور انہوں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، وہ تارا میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہاں کہاں بلند فرما دیا؟ کیا صرف اس دنیا میں؟ کیوں؟ وہ خود رب العالمین ہے اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، لہذا جتنے عالمین جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے وہ ان کا رب ہے، اور ان تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ اسی لیے ان تمام عالمین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ عالم کتنے ہیں، جہان کتنے ہیں، یہ تو ہمارے حد ادراک سے باہر ہے، اور ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور ذکر کی بلندی کو سمجھنا عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ لاکا یعنی آپ کے لیے اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے؟ کوئی خوش ہو یا نہ خوش، راضی ہو یا ناراض، ہم تو مالک ہیں، بے نیاز ہیں، ہر کوئی ہمارا محتاج ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ کا ذکر بھی اس لیے کرتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں پر بلندی اضافی امر ہے، جسے سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ان لوگوں سے بلند ہوتے ہیں جو زمین پر بیٹھے ہوں، اور جو لوگ مکان کی چھت پر ہوں ان لوگوں سے بلند ہوتے ہیں جو سٹیج پر ہوں۔ ہر بلندی اضافی امر ہے، چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چیز بلند ہے تو فوراً ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے مقابلے میں بلند ہے، اور اگر مقابلے میں کسی چیز کا ذکر نہ ہو تو بلندی سمجھ میں نہیں آتی۔ بنابری بلندی ایک اضافی امر ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں مطلق بلندی مذکور ہے۔ عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ باری تعالیٰ کس کے مقابلے میں بلند کر دیا، کیونکہ مقابلے میں تو کسی چیز کا ذکر نہیں، اس لیے وہ ذات کہتی ہے کہ میرے محبوب کے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا ذکر کیا جائے
یہاں مطلق ارتفاع ہے، مطلق بلندی ہے۔ 2 4 10 15 100 1000 کروڑ ارب خرب الغرض گئی، چنی چیزیں نہیں جن کا ذکر کر کے بتایا جائے کہ ان کے مقابلے میں بلند کیا ہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تمام موجودات عالم سے بلند کر دیا تو اب کسی کا ذکر کرو کوئی لائق تذکرہ ہے ہی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مفہوم پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس حقیقت کی وضاحت کر رہی ہے کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند تر نہ ہو، کیونکہ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارا ذکر ہر شے سے بلند کر دیا۔ اب بتائیے، آپ کی عقل، آپ کا علم، آپ کا مطالعہ، آپ کے مناظرے، مجادلے، استدلال اور آپ کے عقلی نقلی دلائل، تحریر بیان، کلام وغیرہ، یہ سب لفظ شے کے دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں؟ جب یہ سب کچھ لفظ شے کے دائرے میں آتا ہے تو فرمان الہی کا مفہوم یا مطلب یہ ہوا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے علم سے بھی بلند ہے اور تمہاری عقل سے بھی، تمہارے فکر و بصیرت سے بھی بلند ہے، تمہارے ادراک سے بھی بلند ہے اور تمہارے مطالعوں سے بھی، تمہاری کتابوں سے بھی بلند ہے اور تمہارے مناظروں سے بھی۔ عمر بھر تم پرواز کرتے رہو، تمہاری پرواز جہاں جا کر ختم ہوگی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس سے بھی بلند ہے۔ غرضیہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ ہے اور یہ نہیں ہے کہ بحث میں پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو متعین کرنے کے مترادف ہے، جو سراسر دلالت و گمراہی اور جہالت ہے۔ ایمان کا مرکز و محو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ اپنے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جس نے میرا ذکر کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا، جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی سب سے بڑی مثال ایک دن میں 5 وقت کی اذان ہے۔ مؤذن جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان بھی کرتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جاننے والے جانتے ہوں گے کہ اذان وہ اسلامی شعار ہے جو دن رات کے 24 گھنٹوں میں دنیا کے کونے کونے میں ہر لمحہ گونجتی رہتی ہے۔ وہ یوں کہ سب سے پہلے طلوع سحر سیلز کے مشرقی میں واقع جزائر میں ہوتی ہے، وہاں جس وقت صبح کے 5:30 بج رہے ہوتے ہیں، طلوع سحر کے ساتھ ہی انڈونیشیا کے انتہائی مشرقی جزائر میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن خدائے بزرگوں برتر کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر کی طرف بڑھتا ہے اور 1.5 گھنٹہ تک جکارتہ میں مؤذنوں کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ جکارتہ کے بعد یہ سلسلہ
سماٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور سماٹرا کے مغربی قصبوں اور دیہاتوں سے پہلے ہی ملایا کی مسجدوں میں اذانیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ملایا کے بعد برما کی باری آ جاتی ہے۔ جکارتا سے اذانوں کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ 1 گھنٹہ بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سے سری نگر سے ممبئی کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی وقت ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں فجر کی اذان پاکستان میں بلند ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں شروع ہو جاتا ہے۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں اذانیں حجاز مقدس، یمن، عرب امارات، کویت اور عراق میں گونجتی ہیں۔ بغداد سے اس قدریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران میں شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں اذانیں بلند ہوتی ہیں۔ اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہیں۔ مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹہ کا فرق ہے۔ اس دوران ترکی میں صدائے توحید و رسالت بلند ہوتی ہے۔ اسکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔ اس عرصہ میں شمالی افریقہ میں لیبیا، تیونس میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا طویل سفر کر کے بحیرہ اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہے۔ فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے قبل ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہونے تک مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1.5 گھنٹہ تک بمشکل جکارتہ پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ مغرب کی اذانیں سیل سے بمشکل سماٹرا تک پہنچتی ہے اور اتنے میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ جس وقت مشرقی انڈونیشیا میں عشاء کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت افریقہ میں فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ کرۂ ارض پر 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں ہزاروں لاکھوں موذن بیک وقت اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفیٰ کا ڈنکا نہ بجا رہے ہوں، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی ایک کیفیت اور ثبوت۔ نماز اسلام کا اہم رکن اور دن کے 5 اوقات میں فرض ہے، اور ہر نمازی ہر نماز میں تشہید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجتا ہے، یعنی نماز بھی آپ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ پھر درود و ذکر اور عبادت ہے جو ہر عبادت کو بارگاہ الہی میں مقبول بناتی ہے، کیونکہ ہر فرقہ اور مسلک کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر دعا یا کسی عبادت کے اول و آخر درود شریف پڑھ لیا جائے تو عبادت اور دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ پس فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے میرے محبوب پر درود بھیجو، میرے محبوب کا ذکر کرو، پھر قبول کروں گا۔ یہ ہے ایک اور طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق بیان کرنا قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری حقیقت میرے خدا کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تعریف عبادت ہے، اور درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا دوسرا نام ہے۔ درود پاک تاجدار انبیاء محبوب بے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں نذرانہ عقیدت، عظمت شان، ایمان کامل کا اعلان اور اوصاف جمیلہ کی تعریف و توصیف لا متناہی محبت و عقیدت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و اکرام کا دوسرا نام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے تین ہیں: اللہ تعالیٰ، فرشتے، اہل ایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارکہ کو غلبہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو شریعتوں کو منسوخ کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنے کا اعلان فرما دیا ہے، اور اب ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو جمیع اہل ایمان کا عمل اور مدار نجات اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دے رہا ہے۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کو چار چاند لگ رہے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور بعد میں آنے والا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلے لمحے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ روز محشر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت و وسیلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محبوب سوال کرو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کریں گے۔ شفاعت کرو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کریں گے۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دیدار حق تعالیٰ کی نعمت مومنین کو عطا فرما رہا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آپ پر درود کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائے۔ اہل ایمان کی طرف سے درود کا بھیجنے کا مطلب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بلند کرنے کی التجا ہے، یعنی اہل ایمان پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکات کا نزول کرتا ہوں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعریف کرتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرو۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ صلوات استعمال ہوا ہے، جس کے تین معنی ہیں: پہلا محبت اور عشق کی بنا پر رحمت کرنا یا مہربان ہونا، دوسرا تعریف و توصیف کرنا، تیسرا التجا کرنا۔ لہذا جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات کے معنوں میں استعمال کیا جائے گا تو اس سے پہلا اور دوسرا مطلب مراد لیے جائیں گے، لیکن جب صلوات کا لفظ فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے بولا جائے گا تو اس سے مراد
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور التجا کرنا لیا جائے گا۔ تسلیم و تسلیمہ کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں سلام پیش کرنا ہے۔ مومنین کو درود کے ساتھ ساتھ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا بھی حکم ہے، اور سلام اسے کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، لہذا اس سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت دینا بھی مقصود ہے۔ اگرچہ مدرجہ بلا آیات مبارکہ میں ہمیں صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم اعتراف عجز کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم صلی علی، یعنی اے اللہ تو ہی اپنے محبوب کی شان اور قدر و منزلت کو صحیح طرح جانتا ہے، اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام بیچ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اس طرح بھی بلند کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ فرما دیا، اور ان کی اتباع ہر مسلمان پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جتنی کتب تحریر ہو چکی ہیں، اتنی آج تک کسی انسان پر تحریر نہیں ہوئی، اور ہر لمحہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ تحریر ہو رہی ہیں، دنیا کی ہر زبان میں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ غیر بھی جب تعصب کی اینک اتار کر کائنات کی 100 شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرار پاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک حکم، ایک ایک عمل کو سنت مبارکہ کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ جب کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی بلند کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب کا ذکر ہی بلند نہ کیا، بلکہ جس نے بھی اللہ کے حبیب کو اپنا محبوب جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بھی ذکر بلند کیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے بھلا کون جانتا، اور موزن اسلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون مسلمان نہیں جانتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اگر ہوتی بھی تو صرف اپنے اپنے قبیلے، علاقے یا زمانے تک محدود رہتی، لیکن یہ اس در یتیم کی مقناطیسی قوت اور کیمیائی گری ہی کا اثر تھا کہ جو بھی کنچا چلا آیا نام پا گیا، اور جو جتنا قریب آتا گیا اس کے نام کو اس جہان میں اتنی ہی جلا ملی، اور دو جہانوں میں اتنا ہی اونچا مقام ملا۔ حطاب کا بیٹا ننگی تلوار 100 نتے قتل کرنے آتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے خدا سے دین کی سر بلندی کے لیے مانگ لیا ہے۔ تلوار نیام میں چلی جاتی ہے، اور پھر جب نکلتی ہے تو اسلام کی تلوار بن جاتی ہے، آدھی دنیا پہ چھا جاتی ہے اور رہتی دنیا تک یاد رکھی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں اور دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف مقناطیسیت ہی نہیں، یہ علم اکسیر ہے، یعنی عام دھات کو سونا بنانے کا عمل، عام انسان کو ہاس بنانے کا عمل۔ انسان تو انسان جن دشوار گزار پہاڑوں اور غاروں میں قیام کیا، انہیں بھی نہ صرف لازوال شہرت عطا کی بلکہ زیارت گاہ خاص و عام بنا دیا۔ یہ وہ پہاڑ تھے، نہ ہمالیہ کی طرح بلند تھے کہ بلندی کی بنا پر نام پاتے، نہ کوہ مری یا ایلپس کی طرح خشک اور سرسبز کے صحت و افزا مقام بن کر انسانوں کے کام آتے۔ ان کی اگر کوئی صفت ہے تو صرف اور صرف یہ ایک بلند مرتبہ یتیم نے ایک خاص وقت میں یہ دور افتادہ غار اپنے قیام کے لیے چنے، اور اسی انتخاب نے کسی بے نام غار کو ہرا اور کسی بے نور غار کو سور کا نام دے کر رہتی دنیا تک ان کا نام بلند کر دیا۔ لوگ تو 14 برس گزرنے کے بعد اپنے باپ دادا تک کو بھول جاتے ہیں، اور یہاں 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی انسانوں اور غاروں کے ناموں کو شہرت ہی نہیں، کھربوں انسانوں کی عقیدت بلکہ محبت حاصل ہے۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اگر یہ معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کیا ہوتا ہے، اور ہمیں مافوق الفطرت واقعات میں معجزے تلاش کرنے کا خیال ہی کیوں آتا ہے؟ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس زمانہ میں جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کیا، وہ جتنا قریب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو گیا، اور اس کا نام بھی بلند ہو گیا۔ اگر نہیں اعتبار تو صدیوں سے قائم اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھ لیں کہ دشمن جتنی مخالفت کرتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر اتنا ہی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے بڑا جیتا جاگتا اور سکہ بند ثبوت بلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور کل بھی بلند رہے گا۔ یہ ذکر ازل سے بلند ہے اور ابد تک بلند رہے گا۔ یہ ذکر اس گھڑی تک بلند رہے گا جب تک اللہ کا نام بلند ہے انشاءاللہ، اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک اللہ موجود ہے حق اللہ، اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے بلند آواز ضروری نہیں، بلند دعویٰ درکار نہیں۔ جو بھی صدق دل اور صحیح عقیدے سے ایک بار خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کر لے گا، وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ یہ ذکر بلند سے بلند تر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کی جبلت میں بلند ہونا ہے، اور اپنے وابستگان کو بھی بلند سے بلند تر کرنا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ اسے بلند کرنے کا ذمہ اس نے لیا ہے جو کائنات کی ہر شے سے بلند و برتر ہے۔